یہ آیت ہے جو سیدہ عائشہ نے کوٹ کی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے نا، انہوں نے مسروق سے کہا کہ جو کوئی 3 باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ مسروق قرآن نہیں تو پڑھتا، اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کیا، لا تدرکہ الابصار، نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نظروں کو گھیرے ہوئے، وہو اللطیف الخبیر نے پڑھی۔ تو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں سیدہ عائشہ تو منع کر رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر معراج کب ہوا تھا اور اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ کتنی تھی، ذرا یہ بتائیے۔ تو اس وقت تقریباً آپ 3 سال یا 4 سال کی ہوں گی، اتنی چھوٹی عمر تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس رویت کا اپنی زبان سے انکار کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا ہوتا، تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا سرکار نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور جواب میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جس نے ایسا کہا اس نے جھوٹ کہا، تو وہ فوراً اس حدیث کو پیش کرتی ہیں کہ مجھے تو خود نبی کریم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے قیاس، اپنے اجتہاد سے ایک آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا ہے۔ یہ ہے آپ کا اپنا اجتہاد، اپنا قیاس۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ایک طرف ایک صحابی کا قیاس اور اجتہاد ہو اور ایک طرف حدیث ہو تو حدیث کو فوقیت ہوتی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ویسی چھوٹی، اور پھر گھر میں خاتون تھیں، گھر میں تھیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان باہر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جتنی بھی احادیث آپ دیکھ لیں وہ صحابہ کرام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ گھر سے حدیث کوئی ثابت نہیں ہے، یعنی اس طرح تفصیل سے کہ کوئی سرکار نے گھر میں جا کے بیان کیا اور وہاں سے وہ حدیث باہر آئی ہو۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ حدیث نہیں بیان ہوئی ہے، آپ اپنے قیاس سے کہہ رہی ہیں، جبکہ ہمارا عمومی قیاس یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو چونکہ وہ انہوں نے سنا اور صحابہ کے مابین، مردوں کے مابین ہی سرکار نے کلام فرمایا تو ان کی گواہی زیادہ معتبر ہوگی۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا نظر عمیق سے دیکھیں تو ان دونوں اقوال میں، دونوں چیزوں میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تنافی نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ادراک جو ہے، ادراک اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ۔ جو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آپ ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹیکنیکلی طور پر دیکھیں گے تو لا تدرکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی ذات پوری نگاہ کے دائرے میں آ جائے۔ جیسے یہ پین ہے، یہ میری نگاہوں کے دائرے میں پورا نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا، لیکن اگر میں اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے بالکل سامنے کر کے دیکھوں تو ہتھیلی اب بھی نظر آئے گی، لیکن میری آنکھ کی روشنی یا میری آنکھ کی جو بینائی ہے وہ پوری ہتھیلی کا احاطہ نہیں کر رہی، نظر آ رہا ہے لیکن احاطہ نہیں ہے، ایک مختصر حصہ نظر آ رہا ہے۔ تو بس ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس سے مراد یہ تھا کہ اس طرح دیدار کیا کہ آنکھ نے احاطہ نہ کیا۔ اور میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رویت کا انکار کر رہی ہیں وہ رویت ہے کہ جس میں آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ رویت کا دونوں جگہ انکار نہیں ہے، اگر ادھر اقرار ہے تو وہ اقرار کے احاطے کے بغیر زیارت، اور سیدہ عائشہ جس دیدار کو منع کر رہی ہیں وہ ہے جو احاطے کے ساتھ ہو، تو لہذا تفاوت کوئی بھی نہیں ہے، دونوں میں تطبیق ممکن ہے۔ نہیں، نبی نے دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، اس کے اندر یہ صاحب تھی، یہ توانائی تھی، یہ صلاحیت تھی۔ ما زاغ البصر، ان کی نگاہ کج نہیں ہوئی، ٹیڑھی نہیں ہوئی، چندھیائی نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہ حد سے آگے بڑھی بھی نہیں، ادب کے اندر رہی، حد ادب سے تجاوز نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیے دونوں کیفیات اس کے برعکس ہیں۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میں تو بے ادب ہوں، کوشش تو میں کرتا رہا کہ کوئی جھلک دیکھ لوں، لیکن میرے اندر اس کی توانائی تھی ہی نہیں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ محمد نے مشاہدہ کیا ہے ان تمام جو بھی تجلیات ربانیہ ہو رہی تھی اس بیری کے درخت پر۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، عظیم ترین آیات کا مشاہدہ اٹھا کے نہیں لے گئے، صرف وہاں
مکہ سے بیت المقدس تک براق استعمال ہوا، جو کہ اسباب کی دنیا ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے، تو وہاں سواری استعمال ہوئی۔ جب وہاں سے اوپر جانے لگے تو براق کو وہاں باندھ دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہاں دو حرف ہیں، الف اور با، اسری اور بعبدہ۔ دیکھو پہلے یہ بات سنو، اللہ آنے جانے سے پاک، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ لیکن ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے اعزاز میں آپ کے وی سی صاحب اور یہ سارے حضرات باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے تو میزبان خود آتا ہے ریسیو کرنے کے لیے۔ میرا اللہ کہہ رہا، اب سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن الف اور با کا مطلب ہے کہ میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا۔ سبحان اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا، خود نہیں آیا، اپنی قدرت سے اٹھایا، لیکن پروٹوکول کے طور پہ فرمایا میں خود تھا۔ سبحان خدا خود میر مجلس بود شب جا ایک من بودم۔ اللہ میر خسرو کا بھلا کرے۔ جس کو اللہ پروٹوکول دے، پہلا آسمان، آگے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ دوسرا آسمان، یحییٰ زکریا عیسیٰ کھڑے ہوئے۔ تیسرا آسمان، یوسف کھڑے ہوئے۔ چوتھا آسمان، ادریس کھڑے ہوئے، پروٹوکول استقبال۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام، سارے فرشتے۔ ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام۔ سارے نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ دادا تھے نا۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے جب میرے نبی اوپر جا رہے ہوں گے آسمان و ہر آسمان سے، تو سارے آسمان بھرے ہوئے فرشتوں سے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں۔ لیکن جب میرے نبی آئے ہوں گے نا تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا ہوگا چھڑ دو ساری عبادت، آؤ میرے نبی دا دیدار کرو۔ آج میرے نبی کو دیکھو، آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو۔ سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے۔ ساتویں آسمان سے اوپر اٹھے تو سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل ختم، بس کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جو بھی جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ میں اتنا بھی اوپر چلا گیا، اگر میں ایک بالشت اوپر چلا گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یعنی آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اوپر سے کیا نیچے اترا جس پر میرے نبی کو بٹھایا گیا، اور آپ اوپر گئے اور اللہ کے عرش کے دروازے کھلے، اور عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ عرش پر قدم رکھے، عرش خوشی سے جھومنے لگا، اور پھر عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود نورانی پردے میرے رب نے یوں ہٹائے اور مسکرا کے اپنے حبیب کا استقبال۔